اتھا آگے لٹے سی ففجد الناس قد سر جڑا بندہ کہنے مال کو منگے تے بل ارادہ کرے مال واپس کر دے وڑدا تے ارادہ بھی پکا ہوے سر اگر سبب کوئی نہ پیا بڑھنا ہوے اے ہوے غریب اپنے گھر سے نہ پیا دے سکتا ہوے اللہ دے نبی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تھوڑا والیوم کم کرو تھوڑا حمدہ ثنا خوبیاں بڑھایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی سی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں بمقصد خطابات تو صحابات سن چکے ہو خصوصاً برادر مکرم خطیب ذی شان مولانا قاری عصمت اللہ فاروقی صاحب بڑے آسان انداز گفتگو فرمانے پیا اللہ سونا انہاں دے علم عمل زور بیان شوق خطابت جوانی تمام قسم دے معاملات برکت نصیب کرے اور سارے بھائی محترم محمد شاہ صاحب نے اور انہاں دی ٹیم نے جو یہ پروگرام ترتیب دیتے اللہ انہاں دی محنت قبول کرے اور جو آج دی بزم جماعت دی قیادت جماعت دے امیر جماعت دے ناظم علماء کرام مقامی طور پہ دور تو قریب تو جو بھی تشریف فرمائے اللہ سب کی تشریف آوری قبول کرے اور خاص کر تمہاری ساری حاضری کو
اللہ اپنی بارگاہ پسند فرما کے نجات کا ذریعہ بنا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ تقریباً لوگوں کو عربی کی عبارت تک بھی یاد ہے اور تقریباً لوگوں کو یہ حدیث یاد ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن شریعت کا نچوڑ ہے یہ حدیث، خلاصہ ہے، اور تھوڑی ساری پیدائش کا، تھوڑی ساری زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تقریباً لوگوں کو یاد ہے، بے شک اندر کوئی شک نہیں کہ بندے دے عمل دا جڑا دار و مدار ہے، بندے دے عمل دا جڑا انحصار ہے، اور بندے دے عمل دا جڑا میرٹ ہے، بندے دے عمل دی جو بنیاد ہے وہ سونا ہون نہیں، سونے کپڑے پاون نہیں، ڈھیر صاحب ثروت ہون نہیں، بلکہ وہ بندے دے دل دی اپنی نیت، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی بندے دی نیت ہو سی پہنچے بندے دے عمل دا اللہ دے ہاں مل ہو سی، اگرچہ کپڑے سونے کوچے کوئی فرق نہیں، قوم حسب نسب اعلیٰ ادنا کوئی فرق نہیں، بندہ ذہن دا کام ہے یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے کوئی فرق نہیں، چلاک چلتر زیادہ ہے، ذہین فطین زیادہ ہے یا کام عقل ہے کوئی فرق نہیں، دیہاتی ہے شہری ہے کوئی فرق ہے، امیر ہے غریب ہے کوئی فرق ہے، قاضدہ بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی فرق ہے، اللہ سونا بندے دے عمل کو مولے پسند کریں دے، اللہ بندے دے عمل دی جزا مولے دیں دے، عمل کو عمل اللہ مولے سمجھ دے، جیڑے والے بندے دے دل دے آمن علی نیت درست ہو، سارا دار و مدار بندے دی نیت، انما الاعمال بالنیات، ذرا غور نال سمجھو۔ ایک بھی حدیث تمہارے سامنے پیش کرنے لگا تاکہ میرا دعویٰ مزید واضح تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تھوڑے چہرے دی طرف نہیں دیتا جڑے ویلے جزا دیون دا ارادہ کرے، جڑے ویلے معاف کرنے دا ارادہ کرے، راضی ہون دا ارادہ کرے، اللہ تھوڑے چہرے نہیں دیتا۔ اللہ اگر چہرے دیکھیا تے ابو لہب کہیں تباہ و برباد نہ ہو جا، خوبصورت ہے ابو لہب۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تھوڑے مال دی طرف نہیں دیتا، تھوڑے اجساد دی طرف نہیں دیتا، جسم دی طرف نہیں دیتا، بلکہ اللہ دے دے تھوڑے دل دی طرف اور بعد چلے دے تھوڑے عمل دی طرف، یعنی عمل دی حیثیت بھی ثانوی ہے، عمل کو اللہ بعد چلے دے، پہلے دل کو دے دے، دل دیکھنے والی چیز تو نہیں، دل دی کیڑی چیز مٹھی نے دی ہے، دل وچ آمن والا ارادہ، دل وچ آمن والی نیت، جیویں بندے دی نیت ہو سی اویں اون دے نال معاملہ کیتا ویسی، جیسی نیت ویسی مراد۔ اگر آنکھ ساری جھمک دی ہے وہ دل دے ارادے اور نیت دی محتاج، نیت درست ہو سی آنکھ درست جھمک سی، نیت درست ہو سی کان بھی درست سن سن، نیت ٹھیک ہو سی ہتھے دی حرکت بھی ٹھیک ہو سی، سارا دار و مدار بندے دی نیت، دل دا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، سارے معاملات اللہ آسان کر دے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمائے یہ جڑا ہون جملہ آیت کریمہ دا پڑھدا گیا یہ بھی تقریباً لوگوں کو یاد ہے کہ وہ اللہ ہوئے جڑا علیم بذات الصدور ہے، یہ ہر بندہ تقریباً اللہ نے بارے یہ جملہ ضرور یاد کی تھی کہ وہ اللہ جڑا علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلی دے راز جان ہے، دل نے دیاں باتاں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں صرف دل دیتا نیت دیتا کہ نیت کہیں، اگر بندے کی نیت درست ہوئے سارے اندر معاملات درست ہی کرنا، اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہوئے
ول سمجھو کہ معاملات ٹھیک نہیں تھے. میں ہوں تھوڑے سامنے کچھ دلائل دینا چاہنا. پڑھے لکھے لوگ ہو، سنجیدہ لوگ ہو، امید ہے تساں یہ باتاں سمجھ سو. ہوں ایک میں تمہید دے بعد پہلا دعویٰ کرن لگا، والی دعوے دے دلائل دے سا انشاءاللہ. اون تو بعد والے کہ دوجا دعویٰ کرے سا، ول اون دوجے دعوے دے دلائل دے سا، ول بات ختم کرے سا. ہوں تک میں عرض کی تھی تمہید کہ میں تو آکھن کیا چاہنا جیسی نیت ویسی مراد. ہوں تسا میرے کو پوچھ سکتے ہو بھئی جیسی نیت ویسی مراد دی کوئی دلیل کہ کہیں بندے کوئی نیت کی تھی ہوئے تو حکم میں مراد ملی ہوئے. عرض ہے کہ جیڑا بندہ اچھائی دی نیت کرے ان کو اچھائی دے بدلے اچھائی ملتی ہے، جیسی نیت ویسی مراد. اور جیڑا بندہ نافرمانی دی گناہ دی نیت کرے حکم دے مطابق سزا ملتی ہے، جیسی نیت ویسی مراد. ادھر تو میں دلائل دے سا تو قرآن و حدیث سے اگر تسا اپنے بندے کسے پاؤن چاہتے ہو جیڑا بندہ ارادہ کرے ول میں دہرنا پیا نیکی دا ارادہ کرے اور عزم بالجزم کرے، پکا ارادہ کرے، اگرچہ ان دے کنے وہ کام نہ تھی سکے. سمجھائے ذرا ارادہ کیتے سی میں حاج دے نا اسباب سارے مکمل لیکن مجبوری بن گیا نہیں مائی سکے. ارادہ کیتے سی کہیں نیکی دا لیکن نیکی کر نہیں سکیا، اللہ دے سو نیت دے بدلے اجر دے سو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی دلیل پہ دینا حدیث پہ پڑھنا جیڑی سنن نسائی اس موجود ہے. حدیث دا ترجمہ کرے سا بات کو سمجھائے ذرا. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث امام کائنات نے فرمائے اگر کوئی بندہ اپنے بستر سے آوے سمن کا ارادہ کرے، اپنے فراش، اپنی چارپائی، اپنے بیڈ، اپنے کھٹڑے، اپنے بستر سے آوان کا ارادہ کیتے تیار کر کے بستر سے پمن کے پہلے، لیٹن کے پہلے، سمن کے پہلے آپ نے فرمایا وہ ینوی نیت کی تیس. نیت کیڑی شہدی کی تیس؟ نیت ایسی، ارادہ ایسی، دل دا خیال ایسی ان یقوم و یصلی من اللیل، میں رات دے آخری سے جوڑ سا قیام کرے سا تے نماز پڑھ سا تہجد پڑھ سا الارم ملا سوتے گھر بھی خبردار کر سوتے سویرے میں کوئی لازمی اٹھائے مؤذن دے ذمہ ملا سوتے کہ سویرے میں کوئی یار اٹھا چھوڑی جڑے جڑے سویرے اٹھن دی عادت رکھتے ہیں سارے دے ذمہ لا چھوڑے یعنی عزم بالجزم کر کے سمرا پہ پکی نیت کر کے سمرا پہ میں صبح تہجد پڑھنی ہے انہیں کچا ارادہ کہنا پکا ارادہ کر کے نبی پاک نے فرمائے بندہ سمرا پہ سم گئے ارادہ ہے ایسی میں سویرے اٹھ سا تہجد پڑھ سا نماز پڑھ سا تے اللہ کو راضی کرے سا حالات بنیے نتیجہ لکھتے امام کائنات نے فرمائے فغلبت عینا آنکھ کی دوتے غالب آ گئی ہے نیندر آ گئی ہے حتی صبح اتنی دیر ستا رہ گئے کہ صبح تھی گئی ہے تہجد کا وقت لگا گئے اللہ کیا برسی ارادہ کر کے ستا اچھی نیت کر کے ستا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ کریم نے فرمائے کتب لہ ما نوی جیڑی جیڑی نیت کر کے ستا او نیت بدلے چاہید نام اعمال تہجد دا پورا پورا ثواب لے خریدا ویسی کچھ سمجھ آتی بھی اللہ کرے سمجھ آوے. میں ان قاری عصمت اللہ صاحب علی کار سریلا مٹھا خطیب تنمی نا جو چاس بیٹھی آوے
میں کچھ کیونکہ چھنڈک پھوک بھی کرے نا اس نال جنہیں دی توجہ اسی ان کو سمجھا سی میری تقریر سمجھ آئیے. یہ دلیل ہے دعوے دی کہ جیسی نیت بولے نہ نہیں جیسی نیت ارادہ کیتے سی اٹھی نہیں سکیا. ارادہ ہوئے عزم بالجزم پکا ارادہ سمجھ آئیے میں فارمیلٹی نہ ہوئے تھوڑے ذمہ لاما میں کو اٹھا چھڑائے تو نیت ہوئے بھی اٹھے سی صحیح میں سو میں سا نا نیت ہوئے پکی ارادہ عزم بالجزم جیسی نیت ویسی مراد. اگلی حدیث سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ. جیڑا بندہ اچھائی دی نیت کرے چنگائی دا ارادہ کرے بھلائی دا ارادہ کرے اچھے کام دی نیت کرے فلم یعملها اگر چنا کام نہیں کر سکیا کہیں بامر مجبوری کوئی مجبوری بنی ہے نہیں کر سکیا مثال طور تے بندہ حج تے ملنا چاہنا اسباب پورے ہیں وسائل سے سارے معاملات پورے ہیں لیکن نہ نہیں نکتا یا کوئی وجہ بن گئی ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی وجہ بن گئی ہے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے. اللہ دے نبی کریم فرمائے جیڑا بندہ نیکی دا ارادہ کرے اور نیکی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے جیڑا جیڑا بندہ نیکی دا ارادہ کرے فلم یعملها اگر نیکی نہ کر سکے کئی وجہ تو شرط ارادہ پورا کر چکا ہوئے تے پکا کر چکا ہوئے حدیث پاک جدے کوتے بتلاہو حسنۃ اللہ یہ جمع ارادے کرن دی برکت نال کو پاویں عمل نہیں بھی ہو سکیا تے تاں بھی اللہ کو ہیل کرنے کی عطا فرما دے. سمجھ آ گئی کتنی باتیں تھی گن دو اوہ تے انما الاعمال بالنیات ان اللہ لا ينظر تے او ترائے پہلی سنن نسائی دی حدیث اے چار فرق تو ساں کرے کیڑے سٹیج تو قرآن حدیث مل دے کیڑے سٹیج تو کہانیاں مل جائے. یہ چوتھی حدیث سنا چکا کیا جیسی نیت ویسی مراد. اور پنجویں دلیل تک اور کر جیڑے بندہ نیکی دا ارادہ کرے. اچھا یہ سارے دلائل دینا کیوں بیٹھا یا تعلیم دیتی کیوں گئی ہے سمجھایا وینا پہو میاں نیکی دے ارادے کیتے کرو اللہ تو کو اجر دیتی رکھسی انشاءاللہ نیکی دی توفیق ملتی راسی تے اجر بھی اصل رغبت نہیں وہی نہیں دیکھے. پنجویں بات تے غور کر رہا میں بلا سندا بھی ہوں تو آئے گا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے جنگ بدر دی لڑائی واسطے تیاری میں کرنے تے جنگ بدر وچ اصحاب تھوڑے ہیں مجاہد تھوڑے ہیں 313 دی تعداد ہے ایک ایک بندے دی ضرورت ہے. تلوار آئی تے نیام کہنا ہے تے نیام آئی تے تلوار کہنا ہے نیزہ تے تیر کہنا تیرات کمان کہنا ہے. عجیب جی کیفیت ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں. جنگ بدر تھی نہیں پئی میدان بدر جڑی مدینہ منورہ کے بدر دا علاقہ 50-60 کلومیٹر دے قریب ہے سارا انہیں حیران علاقہ ہے. اللہ دے نبی روزے دی حالت بدر دے میدان دی طرف تیاری کر کے میرے بہن جتا بن کے جنگ بدر تھی ہے تے ایک ایک بندے دی ضرورت ہے. امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام نے تیاری پہ کرنے ہیں تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے دماد سخی عثمان باحیا عثمان باکردار عثمان تلوار چاہ کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت چاہ گئے ادن اللہ دے نبی میں بھی جڑنے تے جڑ کے جہاد میں شرکت کرنی ہے. امام کائنات نے فرمایا عثمان تے کوئی اجازت نہیں گال تھی نہیں پہنی ہوتی جیسی نیت ویسی مراد. پنجویں بات ہے میں لمبا سفر کر آیا میں صرف تو آپ کو رواون یا چس چواون نہیں آیا میں ایک مسئلہ سمجھاونا ہے جیسی نیت ویسی مراد. میاں والی دے حالات خراب ہونے تو میاں والی دے یا پاکستان دے حکمران کا کوئی قصور نہیں میاں والی دے رہن والے باشندے دی نیت کا قصور ہے. رولا سارا نیت ہے. میں کو اگر تکلیف ہے وہ اس میری نیت کا کردار ہے کوئی کہیں تے الزام نہیں دے سکتا.
اللہ قرآن میں چاہتے قیامت علی مر گناہگار بندے کو اللہ سے ہاں بھائی کیوں کہتے ہیں نہیں گناہ کیوں کیتا بھی شرک یہ اشارہ کرے سی شیطان دو اللہ ہی میں کو گمراہ کیتا شیطان والا جواب دے سی بھرے مجمع فلا تلومونی ولوموا انفسکم بندہ بن میں کو ملامت پیا کرے نہیں انفسکم اپنے ارادے کو ملامت کر اپنی نیت کو ملامت کر میں کو پیا کرے نہیں میں دے تو الزام میں تے چھڑا راہ لینا ہم اگو تو سارا کام تیری نیت دا ہوندا فلا تلومونی میں کو ملامت نہ کر ولوموا انفسکم اپنی نیت کو این کنسی ہے کیا اپنے آپ کو یا اپنے چہرے کو مل نہیں اپنی نیت کو ملامت کر تیرے سارے گناہ دی وجہ تیری نیت حضرت سیدنا عثمان غنی اللہ دے نبی جیڑ ویلے میں مسلمان ہویا اے میرا سکا چاچا ہی میں کو درخت دے نال بدھین آئی تے درخت دے مونڈے چ پانی چھوڑ دے لیا کیڑے مکوڑے نکلن دے ان سداں دے آئی میں تے کٹن دی تیاری ہے جام اللہ دے نبی میری تلوار تیز ہے میں کوئی اجازت رہو میں بدر دے میدان وچ مرنا چاہنا آپ نے سارے تکلیفیں سزائیں دا بدلہ گننا چاہنا امام کائنات نے فرمایا عثمان توڑے میں کو بندے کی ضرورت ہے توڑے میں کو مجاہد کی ضرورت ہے توڑے میں کو افراد کی ضرورت ہے تے کوئی اجازت کہیں نہیں ہے اللہ کے پاک نبی وجہ کیا ہے اے میاں والی والے او ذرا وجہ تے غور کر ہے کلیجہ پھٹن تے آئے آپ نے فرمایا عثمان میرا دل دیا دے تو نال جل حالانکہ تیرے اندر جرت بھی ہے دلیری بھی ہے مجاہد بھی ہے یافتہ بھی ہے تیرے ہوتے اللہ دا کرم بھی ہے لیکن تے مونے دائیں آستے نمی میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے تے میرا دل آدھے تو میری بیٹی دی تیمارداری کر بیٹی بیمار ہے امام کائنات جناب عثمان کو جنگ جمعن دی اجازت نہیں کرے ذمہ داری بنے کہتا ہے میری بیٹی دا خیال کر رہے اگر بیٹے نال نفرت کری نہیں ہو رہے بیٹی دی وجہ تو عثمان کو روکیا نہ منیا اگر بیٹیاں بریاں میں نہ بیٹی دی وجہ تو ایک مجاہد کو مدینے چنا چھوڑا بنیا اگر حضرت عثمان کو بیٹی دی وجہ تو چھوڑا بنا بھائی انہا پتہ رکھ دے بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہو جانا اے عثمان تے میری بیٹی دا خیال کر لے تے کوئی اجازت کہیں نہیں اللہ دے پاک نبی جنگ بدل چکے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہزار دے لشکر کو اللہ نے شکست دے دی 313 دی تعداد فتح پا کے واپس پہ آئے کہ اللہ دے پاک نبی مدینے لے جائے اللہ دا کرنا ہے جاؤیا حضرت سیدہ رقیہ وفات پا گیا حضرت عثمان غنی اللہ دے نبی حضرت رقیہ کے بھی محروم ہو گیا تے جنگ بدر دے ثواب کے بھی محروم ہو گیا میرے نبی فرمائے عثمان کو اللہ نے وحی دے ذریعے خبر دیتی ہے عثمان کو ڈس دیو جیویں تائیں جنگ دا ارادہ تے عزم بالجزم کیتا اللہ پاک نے تے کو تیرے ارادے تے نیت دی وجہ تو جنگ بدر دی شرکت کا پورا ثواب عطا کر دیتے سمجھ آ گئی کتنی گالیں تھی گن جیسی نیت سارا رولا ہی تھا کاٹن کرنڈی دا کوئی ایشو کا نہیں یہ تھا جیون جو گئے ہوئے پہنے ہیں ذرا بلی پھوت چھوت بن پوے این آنکھن بھی مولی سرو مچھر مکھی ہے انہیں کو مسل دے باقی اللہ یہ نہیں دیتا چیزاں کو جی اللہ دے دے دل دے ارادے شکل بعد قد کاٹ بعد پیسہ بعد گاڑی بعد پہلے اللہ دے دے بندے دیا ارادہ جیسی نیت ویسی مراد جڑے والے نیت ٹھیک تھی یہ معاملات ٹھیک تھی کتنی باتیں تھی گئے بھائی بولو یار 6ویں سننے لگا ہے 5 تھی گئے 6ویں بات یاد کرنے دے بیٹھے ہوگا نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ ہو بولو یار رضی اللہ ہو طاقتہ نہیں ہو گئے عبداللہ بن اور میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن ثابت مرض بستر تے لیٹے ہیں تے موت و حیات کشمکش بس کی ہو میں ترلا کرے ساں کہ دیکھو میرے بس بڑی مہربانی سے جلے میری آنکھ کے ٹاک پیسوں تو بات سمجھ آ رہی زندگی جڑی مکتی پئی جناب عبداللہ بن ثابت ہی نال انہاں دے بیٹی بیٹھی ہے
انہوں دے نال دھی بیٹھی ہے تے روندی بیٹھی ہے. آکھنے لگے بیٹی روندی کیوں پئی موت تے ہر کہیں تے آمنی ہے. آکھنے لگی ہے بابا جی میں ہی واسطے نہیں پئی روندی جو تھوڑے تے موت اندی پئی ہے. وار کیوں پئی روندی ہے؟ وہاں کے بابا جی میں روندی ہی واسطے پئی ہوں تھوڑا ارادہ آئی واللہ ان کنت لارجو ان تکون شہیدا میرا ارادہ ہے کہ تو کو اللہ شہادت دی موت نصیب کرے سی. تلوارا چاہ کے تساں جہاد سے لڑتے رہ گئے ہو تساں جنگ بھی کرنے رہ گئے ہو لیکن حالت ہے کہ مرض بستر تے لیٹے ہوئے ہو تو چار پائی تے کھٹڑے تے موت پہ آتی ہے. میں نے رومانی بجائے کاش تو کو میدان کارزار چ شہادت دی موت آوے ہو تمنا بھی بڑی کرنے رہ گئے ہو شہادت دی موت منگلے بھی بڑی رہ گئے ہو ارادہ تحلیت بھی بڑا کرنے رہ گئے ہو اور تو موت بستر تے پہ آتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے یہ بھی ابو داؤد حضرت عبداللہ بن ثابت اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیں کہ مسکرا کے آنکھیں لگے میری بیٹی تے نہیں سنا جیسی نیت ویسی مراد. ان اللہ عز و جل قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ. میں کو یقین ہے اللہ بندے دی نیت دی وجہ تو کو اجر عطا کر دے. میری نیت شہادت دی ہے توڑے میں کھٹڑ دے کیوں نہیں پیا مرنا. میں کو یقین ہے اللہ میرے عزم پر جزم دے نیت ارادے دی وجہ تو میں کو اللہ شہادت کا ثواب عطا کر دے سی. جیسی نیت بولو یار. مسجد نبوی تے ریاض الجنہ ہے جو نفلی پڑھدا کھڑا ہوئے جو نیت جنسی وٹ تے نفلی ریاض الجنہ دیا ہی فائدہ نہیں دیا. بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے کھڑا ہوئے روندا تے حاجی نہ ہوئے الحاج ہوئے سخی نہ ہوئے سخاوت دائی سردار ہوئے علاقے چیزاں دیگا مشہور ہوئے ولا بھی اللہ دے اساں کیڑا دیگا لے جن توارے کہتے ابو جہلی تکڑا جڑا قربانی دے موسم 100 اٹھ نہر کرے نا بل خون ہتھیں تے لا کے بیت اللہ دے دیواریں تے لینا گوشت کٹھا کر کے ڈھگ بنا کے آدھا اے ہی اللہ گوشت. اللہ دے اساں او کوئی سمجھایا ہوئے ظالماں اساں اے نہیں آدھے ڈھیر جانور کسن اصل تے اساں دل دے ارادے دے دیں نیت دے دیں. نیت ہو سی تے معاملہ ٹھیک تھی سی. اے کتی حج کیتی ودے ہیں تازہ حج کرا کے جو ولو نا اجا ایئرپورٹ تے ہونے ہیں تازی شیو کرائی اندے ہیں خوش تھے ودے ہونے ہیں حج کر رہے ہیں. ایسا کو تو کو اللہ دسینا پائے جن جی نیت اس ہو جی مراد مل گئی اس این دی نیت سا کو راضی کرن دی ہائی کہنا اے حج تے گیا تو ہوں آ کیونکہ یہ محلے دا حاجی ڈتا حج تے گیا ہا یہاں کہ میں حج کر رہا ہوں اندے کنے ڈھیر پیسے ہیں کیا اساں ہی کر سکتے ہیں بابا تاکہ میرے محکمے کو پتہ لگے میں حج تے گیا ودا تاکہ میرے محلے کو پتہ لگے میں حج تے گیا ودا. اللہ دے چھڑے طواف ودے کیتن سی بس 10-12 لاکھ بھر رہا ہے ثواب اوکا نہیں لبھنا کیونکہ ثواب پیسے نال تھوڑی مل دے ثواب تو مل دے بندے دی نیت دی وجہ تو جب ہی نیت ہی کہنا آئی ثواب کیڑی شاید جیسی نیت ویسی مراد. سارا معاملہ دار و مدار بندے دی نیت تے کھڑے. کتنا باتاں ہو گئے چھی بولو کی تھی جیڑے ویلے ہون ایک بھی حدیث سنا نا حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من توضا فاحسن. اصل نیت ٹھیک کرنی ہے نیت بس میں یہ کوشش بیٹھا کرنا جدہ من ٹھیک تھی گیا نا ہر شے ٹھیک تھی گیا ارادہ ٹھیک تھی گیا سارے معاملات ٹھیک تھی گیا. کیڑا کام ہے جڑا سارا ٹھیک نہیں تھی سکتا. 7ویں حدیث سن رہا نبی کریم علیہ السلام فرمائے من توضا فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل اجر من صلى وحضرها. نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندے اپنے گھر وچوں وضو کیتے تے وضو بھی پورا کیتے سی مسجد والے پاسے چل پے تاکہ میں نماز جماعت نال پڑھاں. اللہ نے نبی فرمائے چلتا جڑے میرے مسجد جائے اتھا آکے لیٹے سی فوجد الناس قد صلوا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں جماعت ہی
چکی گئی. اللہ دے نبی فرمائے نیت کر کے نکتا لیکن لیٹ تھی گئے جماعت کے رائے گئے. انہیں چنے ارادے تے اچھی نیت دی برکت نال انہیں عزم بالجزم دی برکت نال اللہ پاک نے کیا کرنے اللہ پاک نے وجہ دینے میں آتاہ اللہ عز و جل اجر من صلی کیڑی وجہ تو یہ آج تے ٹائم مقرر ہوتا نا بھئی یہ عشاء 9:45 ہے بھئی 8:30 فجر بھئی کتی وجہ ہے بھئی فجر جڑا نا جی 5 بجے ہے بھئی 4:45 ہے بھئی ظہر کتی وجہ ہے بھئی 1 بجے ٹائم مقرر نا. اونگلے یہ چیز کہنا ہی اونگلے یہ چیز اونگلے لوگ پچھانے دیتے ہیں اذان دی آواز ہی بس سپیکر دا انتظام تک نا دور دور تو لوگ وضو کر کے نماز تے آویں نا دے دیاں بھی ہون پچھاواں ڈھل گئے سایہ ڈھل گئے ہون ظہر دا ٹائم ہے وضو کر کے پہنچنا مسجد بعض دفعہ جماعت تھی ویندی ہے بعض دفعہ مل ویندی ہے دور والیاں کو اتنا تے اج ٹائم فکس ہے نا بھئی ٹائم اتنا تے لوگوں واسطے آسانی ہے انگلے یہ چیز کہنا ہے. اور یاد رکھا ہے رائٹ 1:30 بجے رائٹ 4:30 یہ جڑا 7:15 پونے والا چکر ہے نا یہ تہاڈا ساڈا ہے شرعی طور تے کوئی ایشو نہیں. اگر 7:30 نماز ہے 2 منٹ اوتے تھی گن کوئی حرج نہیں جے تک امام صاحب نہ آوے او تک تساں اپنی صف تو کھڑی نہیں رہ سکتے. لیکن میں کئی ایسا جماعتاں جاندا امام صاحب جہاں وضو تے آ ایڈو ٹان جو تھئی ہے نا گھڑی دی متولی صاحب آپ پہنچ گئے مصلی یا کوئی بھی ایک محاندرہ بداؤں دے ہر جماعت ایک قدم محاندرہ ضرور ہوندے جڑا امام مسجد دا بخار بنیا رہندے او پہنچ گیا. اللہ اکبر. میں ایک مولوی صاحب دا کلپ سنیا ہوا کہ میں اکثر خطیب آئی ہو جلسیاں تے وینا واللہ میری مسجد ایک جماعتی آؤ کو ناظم بنائی پہنوں دا نا حشیدہ او میں کو پریشان کیتی رہا. ایک بار میں جلسے تو ولیاں ہوں میں کہا کہ مولوی صاحب تو بسترہ گول کر ساکو بس بیا مولوی صاحب اسا گولے نے تو کہیں ملے کتھاں نہیں کہیں ملے کتھاں چابیاں ہی میں بھکام مارے ہم سے. میں ایک بار ڈرائیور کو آکے بابا گاڑی کھڑا آج رات ساکو اللہ سینال کام میں کوئی حال وال کرنے عشاء پڑھ کے ہوں کہ میں 100 رکعت نفل نیتی ہے کت واسطے نیتی ہے ہوں کہ بعد دسے سا نیتی میں 2 رکعت 4 6 8 10 60 رکعت جلے گیاں دروازہ کھڑ کے میں کہ کون ہوا کہ میں شہید دا پتراں اطلاع دے ہونی ہے ابا ہونی فوت تھی گا میں کہ تو 60 تے کم بن گئے. ان کا مقصد ہے بھی اگر کہیں مسیح تے کوئی شیدہ کک کیتی پیا ہوگا نا کہیں کو صرف 100 رکعت صرف 100 رکعت شیدہ گم. اگر تمہاری مسیح ہے جی کوئی شیدہ ہوئے تو صرف علماء کرام 100 رکعت شیدہ نہ لبسی تو اساں تے ایچا 1 منٹ اتے تلے تھی وے امام صاحب دی خیر کھانی ہوندی جیڑے ویلے تک امام نہ آوے 5 منٹ اتے تھی ونجن اگر امام صاحب 5 منٹ کے پہلے پہنچ گئے وہ آدھے نماز کھڑی کرو چاہ اذان ٹائم تے تھی وے جماعت دا کوئی ایشو نہیں. اساں آپ کئی دفعہ الحمدللہ سعودیہ گئے ہیں تو سہیں گئے ہو سو تو سا میں کو ثابت کر دکھاؤ آج بھی ٹائم ٹیبل نیٹ تو چیک کرو مکے چ مدینے چ مسجد نبوی چ حرم چ نمازیں دے ایگزیکٹ اوقات میں کو ثابت کر دکھاؤ. اذان ٹائم تے تھی سی نماز کہیں ویلے اذان تو 10 منٹ بعد کہیں ویلے 12 منٹ بعد کہیں ویلے 15 منٹ بعد کہیں ویلے 8 منٹ بعد کوئی ایشو نہیں. انہیں دا یہ ذہن ہوندے بھی ہون مجمع کتنا ہے اتنا ہے اے مجمع ہون وضو کر کے آ گیا اسی کھڑی کرو بھی نماز ہون بھی کتنا ہے. بعض دفعہ میں یہ بھی تجربہ کیتے مغرب دی اذان دے بعد ہی انہیں 15 منٹ دا وقفہ کیتے تے عشاء دے فوراً بعد انہیں 7-8 منٹ دا ہی وقفہ کیتے یعنی وہ کوئی پابندی نہیں. اتنا تے امام چھٹی ہی واسطے کرنے جلے لیٹ تھی وے اتنا یہ چکر ہے مسائل ان سنگے بلے ہوں یہ آدھے میں نبی سی فرمائے وضو کر کے آئے نماز ٹھیک ہے یہی تے نیت جو کی تھی ودا اللہ ہی کو پورا ثواب عطا کرنے سے جیسی نیت بولو یار تو آدھے مسائل اچھ میڈا تے کوئی دخل نہیں نا میڈے مسائل اچھ تو آدھا تے کوئی دخل نہیں. کیا خیال ہے میں جو تو رواں میں جہاں کوئی بے وقوف ہو سی عجیب گال ہے وہ آکھے دے حکمران اگر سدھے تھی وجہ نا ملک ٹھیک تھی ویسی عجیب گال ہے بھی رولا تو یارو خیل دے تے سدھا تھی وے حکمران
عجیب گال ہے، اذان ٹائم نماز تے نسے ہوندے، ساکو کیڑے حکمران ہے کہ نہ منجو؟ ناپ تولے کمی اساں کریں ہیں، کیڑی حکومت ہے کہ بھی ناپ تولے کمی کرو؟ دھی بھین دا حق میں کھا دے، کیڑی حکومت ہے کہ بھی تو دھی بھین دا حق نہیں گل؟ سگریٹ جا 4 ڈبیاں میں پی وینا، کیڑی حکومت ہے کہ میں کو تو پی؟ وڈے سیانے ہیں بھائی، نیت میڈی ہے وقتن تا قصور ہے بی بی مریم نواز دا، اللہ کو بچ کے وہ کہیں دا قصور نہیں ہونا، سادہ رولا ہوندے جیسی نیت۔ تقریر ہے جب میں سوائی کیتی ہے 3 سے راندی ہے، تھاکتا نہیں بگئے، پچھلا جلسہ کینسل تھی آج شاہ جی دا، وہی میں کسر پوری کرنی، امید ہے تو اگلے سال آمنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ مولی نیت چیک کریں دے، تھرمامیٹر چاہتی بیٹھے، جیسی نیت کتنی دلیلیں تھی گن 7، بولو کتنا؟ 8ویں بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، نبی سے فرمائے صحیح بخاری دی حدیث ہے، 2 بندے آپس لڑیں، ایک لڑکیاں قتل کر کھڑے، بیا لڑکیاں مر گئے، ایک قاتل آئی بیا مقتول آئی، اللہ دے نبی فرمائے قاتل جہنم میں جویسی، کیونکہ لڑائی کی تھی کھڑے، بندہ قتل کی تھی کھڑے، تے آپ نے فرمائے جڑا مقتول ہے، جڑا قتل تھی مانا لائے، اے بھی جہنم میں جویسی، اللہ دے نبی قاتل جہنم میں جویے، اے بات سمجھ جاندی ہے، لیکن سونے آئے کیڑی بات ہے، جڑا پٹھا پہ، جڑا فیر چلی پہ، جڑا بریا پہ، اے جہنم میں جکینے ویسی، آپ نے فرمائے جنہیں قاتل نے لیا تائی، ایکو قتل کرنی، انہیں برنہ لے جنہیں لیا تائی، ایکو قتل کرنی، ایک علیدہ گالے بات نہیں کر سکیا، ایک علیدہ گالے دا بستر کام نہیں کر سکیا، ایک علیدہ گالے تلوار نہیں چل سکی، ایک علیدہ گالے میرا نشانہ چھوٹ گئے، لیکن مارن والا بھی جہنمی ہے، تے مرن والا جے مارن والے کو مارن والا ارادہ رکھتا، یہ بھی ارادے دی وجہ تو جہنمی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن چڈو پھرانے دی لڑائی دا ذکر کیتے ہیں، حضرت آدم نبی نے پترن ایک دنا حابیل آئی، بے دنا قابیل آئی، قابیل تے حابیل نے صدقہ کیتا ہے، اللہ نے حابیل دا صدقہ قبول کیتا، حابیل دا صدقہ ضائع کر دیتا، اللہ پاک فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک بھرا بے کو کھڑا کے لَأَقْتُلَنَّكَ، ارادہ موجود ہے، نیت موجود ہے، عزم موجود ہے، مصمم ارادہ ہے، اے حابیل میں تے کو قتل کرے گا، ارادہ کر چکا، اگلے بھرا جواب دیتے انا بباسطی یدی الیک، میرا کوئی ارادہ نہیں تے کو قتل کرنا، کو پتا جے میں بھی ارادہ کر گیا، تمہیں جہنم دی بھادا بالن، اللہ دے پاک نبی فرمائے جیدہ جنہیں ارادہ سی، اللہ پاک انہیں اوہ مثال تے اوہ مراد لے لے سی، آتھے سامنے کا نامی حدیث کیا رکھنا، جنہی صحیح بخاری ہے چھے، اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ کہیں کنہیں مال ادھارا چاہے، جیڑا بندہ کہیں کہ قرضہ ادھارا چاہے، جیڑا بندہ کہیں کہ گاڑی ادھاری مانگے، جیڑا بندہ کہیں کہ مکان ادھارا مانگے، جیڑا بندہ کہیں کہ زمین ادھاری مانگے، جیڑا بندہ کہیں دے مال کو مانگے، تے بل ارادہ کرے مال واپس کر دے وردہ، تے ارادہ بھی پکا ہو رہے سر، اگر سبب کوئی نہ پیا بڑھنا ہو رہے، اے ہوئے قریب اپنے گھر سے نہ پیا لے سکتا ہو رہے، اللہ دے نبی فرمائے اللہ دے بس دے مندی نیتے چکرے الساعتی رحمت نال لباس ہوئے سوچ، شرط کیا ہوئے جی مایا کھا ملا او پہنی تھانے تو ملا اگاڑ دکھال جی میں پترہ کیا اممہ جی میری کانڈ تھاپ چڑو میں مناظرے تے وینا پیا اللہ کرے جیت ونیا وہاں کے پتر کیڑی شہدہ مناظرہ ہے وہاں کے اممہ جی کان دے موضوع تے مناظرہ ہے
میرا موقف ہے کہاں چٹا ہے تو میرے مخالف کا موقف ہے کہاں کالا ہے. میں چٹا ثابت کرنے ہوں کالا وہاں کے پتر میں بھی وڈیری عمر دیاں میں کوئی سمجھ دیاں جتنی مرضی تجھا کنڈوں تھپ چھوڑا تائیں جیتنا تا کوئی نہیں کہاں چٹا ہوندا ہی نہیں کیویں جیتے سے وہ کھیل پیا ہوا کہ اما کانڈ تے تھپ آپا مننا ہی کہیں نہیں گال ساری کیڑی شادی ہے تو آپ کو نہیں سمجھا میں ہی تو نکل ساں گھر پوج ویساں وال تو آپ کو سمجھ آسی مولی دیرے والا کیا آ گیا حالی کوئی نہیں اپنی سمجھ حالی علماء میرے تے کاوڑیا بیٹھے پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور پے سارا دار و مدار حاجی صاحب کیڑی شاید ہیں یہ ٹوپیاں شوپیاں تے دھاجے واجے تے تیل شیل تے کنگیاں شنگیاں اللہ نہیں دیتا اے اذانہ تکبیریں نمازاں انہیں سارے کنے پہلے ارادہ درست کرنا پوچھا ارادہ درست کرنا پوچھا نبی سے فرمائے جڑا ارادہ کرے میں حدیث پڑھتا پیا یہ جڑی گال سمجھائیے میں حدیث کے لفظ سے غور کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه الله جڑا بندہ کہیں کہ مال گھنے ودے والا ارادہ کرے دے نہ سکے اللہ دے ادى الله اساں دیوار ہے میرا میں نبی سے فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ وہ کو پیسے لوڑن 1000 دیناروں کہیں وپاری کے منگن وہاں کے میں کو زامن دے وہاں کے زامن اللہ ہے نا ولا ول گئے وہ جہاز دے ذریعے پیسے بھیجن چاہتا بحری جہاز دے ذریعے وہ جہاز نہ ملیا بڑا زور لائے تے وہ پرلا بندہ بھی جہاز دے ٹائم آویا وہ کو پیسے نہ ملن آخر کاری ہے کہ بانس دی لکڑ کو ٹکا مار کے ویچ 1000 دینار پا کے چٹھی پا کے پانی دے حوالے کر چھوڑے سی وہ بھی ودا پرلے کنارے جہاز کو ملیا نہیں پیسے کو ملیا نہیں ان دی دید پائے گئی ہے لکڑ تے ان چاہتی ہے بھی گھر بھا دے کام ماسی بالن دے ٹکی اس تے پیسے مل گئے اللہ سمجھاون چاہندے پیسے کہیں دی نیت ہوئے نا دیون دی اساں وقت بانس دے لکڑی کو بھی دریا ہے چلا چھوڑے گا ٹوری ہے کہ نہیں ٹوری لکڑ بھلا پانی اچ کریں لکڑی ٹوری اللہ ٹور چھوڑیے نیت جو دیوان دی ہے میں 500 روپیہ دیونے مدت ہے کئی لوگ انہی کریانہ سٹور علی شو دے پٹے نے ودے ہوگا بولے سے باؤ فلانا سارا بھرا ہے کیا ہونا آکوں مہمان آئے پیان سی چاہ دی پتی گھن گئے کھانڈ گھن گئے 9 سال ہے 250 بنی اجاں تک نہیں سی دیتا وہ کیوں نہیں دے سکیا نیت کہہ نہیں نیت ہوئے تو بندہ 2.5 کروڑ ادا کر ویندے نیت نہ ہوئے تو 250 بھی بندہ دے سکتا یہ والا بعد تحقیق کی تھی وہ چاہ کھنڈ گھین نہیں مولویاں واسطے کیا آپ کو سبحان اللہ ہاں کام سارا ہر پاسوں لوٹے سودی جلا ہر چٹ ہے کیا خیال ہے جے گھاٹا والا ہوں والا آنے کاٹ کے آکے نا 250 وہاں کہ مولوی صاحبان یار تے کو ثواب دی لوڑ کہیں نہیں بھائی تھا ہی معاملہ گول تھی گیا جیسی نیت بولو یار بولو ہوں بھی ایسا شروع کریں یا وہ کہیں اگلی دفعہ جیسی نیت سارے جواب دو میں اتر ٹورا جیسی نیت تو ہے علاقہ زیادہ تر پٹھانے دا پٹھان بڑے دیندار ہوندن محبت والے ہوندن ہیں وہ گئے ہیں نا جماعت دے کٹھے ایک بزرگ پٹھان گیا 3 مہینے لا کے وجہ پتہ ہے تو جماعت ارادہ بڑا سکھیں دیئے ارادہ بڑا اچھی گال ہے نیت ارادہ دلائل شاید انہیں دے کل ہو سن وہ ایک نمار وجہ جو ہے تو گھارا لے کچھ پکڑ کے پنجان شروع کر دیتا بھرا ہوں کھڑا ہوں پوچھے وہ کیوں آکے جی کھانا خراب کا بچہ داڑھی نہیں رکھتا وہاں کہ خان داڑھی عورت کا ہوتا ہی نہیں وہاں کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم ارادہ تو کر لے گال ہے ساری ارادے دی کیا خیال ہے وہ 3 مہینے پورے ارادہ وہ حاوی تھیا کھڑا ارادہ کم از کم بندہ نیت کرے ہاں صحیح جیسی نیت جواب لے ہو یار جیسی نیت جیویں ہوئے بندے دی ہوئے نہ ناوے جڑے بندے دی نیت ٹھیک ہوئے اللہ مسئلے آسان کرنے والا تیرے سامنے میں اللہ دے قرآن دیا چند رہتا پڑھتا تاکہ تیرے ایمان کی اضافہ تھی اللہ قرآن چاہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
مطلب ہے تو دلیں جو کچھ اللہ جان ہے. اگلی آیت کریمہ سن. اللہ دے قرآن تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تھوڑے دل کی باتیں کو جان لے. رب دے قرآن کا تیجا مقام وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے. ہوں ایک وکھرا دعویٰ پیا کرنا ہو سکتا ہے میاں والی دے علماء بھی نہ منن. میں پہلے خبر پہ دینا لکھا ہے تبصرے تھی سن سویرے. جیڑا بندہ نیکی کرے نیکی دا ارادہ یہ سمجھائے ذرا وقت سویرے آسو سب سمجھ نہ آئی. جیڑا نیکی دا ارادہ کرے تے پکا کرے نیکی نہ کر سکے اللہ نیکی دا اجر ضرور لے. یہ گل سمجھ آ گئی. جیڑا بندہ گناہ دا ارادہ کرے تے ارادہ بھی پکا کرے اسباب اپنے پورے کرواوے تے کہیں وجہ تو گناہ نہ کر سکے اور تبھی میں سن جلیں جو گناہ دی سزا نہیں ملنی. لیکن میں دلائل نال ثابت کرے ساں جی میں چنگائی ارادہ کرنا لے بندے اگر آؤ چنگائی نہیں کر سکیا اللہ کو ارادے دی وجہ تو اجر دے دے جزا دے دے. انہیں اگر کوئی بندہ غلطی دا ارادہ کرے گناہ دا ارادہ کرے برائی دی نیت کرے جیڑا بندہ انہیں کرے تے اگر برائی نہ بھی کر سکے اللہ پاک کو سزا ضرور دے. میں گناہ دی پوری تیاری کر چکا ہوں فل کر نہیں سکیا کئی وجہ تو ولا بھی سزا مل سی. کتنے کیا کرے ایک حدیث ہی چو دلیل ایک قرآن ہی چو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والی حضرت سیدہ سارہ دے کٹے سفر جان تے بادشاہ نے گرفتار کر کے داری حضرت ابراہیم نبی کو باہر ملا لیتاز تے حضرت امہ سارہ کو اپنے محل سروا گراز سارے سپاہین تے فوجیں کو باہر کر چھوڑاز. ساری تیاری مکمل آئی. امہ سارہ دے نال زیادتی کرن دا غیر اخلاقی جرم کرن دا پکا ارادہ کی دی بیٹا حضرت امہ سارہ دی پیشتیاں بھیڑیاں اجا برائی کی دی گنازی پکا ارادہ کی دازی. انہیں اکھی چاہ کے دیکھن دا جا ارادہ کرے اللہ پاک بادشاہ کو فالج کر لینا. اے فالج کیڑی وجہ تو تھینا بھائی اجن گناہ تھیا نہیں. اے فالج کیڑی وجہ تو تھینا بھائی گناہ دے پکے ارادے دی وجہ تو تھینا. قرآن پاک چاری وائے کارش ہون قرآن ہی چھتوک دسینا. جیڑا بندہ چنگائی دا ارادہ کرے تے نیکی تے چنگائی کر نہ سکے تے اللہ کو اجر ضرور لے لے. تے جڑا برائی دا ارادہ کرے تے ارادہ بھی پکا کی نگڑا دے. شراب آ گئی ہے گھن کی دیئے سے پیسے بھری بیٹھے تیاری کر چکے مجلس بن گئی ہے بڑا شراب نہیں پی سکیا مجبوری ہے پولیس آ گئی ہے ٹکڑا پائے گئے شراب تھوڑے کینسی بیٹی والی سزا لمسی سنا دا ارادہ بدکاری دا ارادہ وقت مقرر رہا تیاری مکمل آئی اے تمہیں پہنچ گئے لیکن کئی وجہ تو کئی دے ڈر کے لگے گئے سیاتی تے زنا نہیں کر سکے لیکن ولی اللہ دے کو سزا ضرور دے جڑا ارادے کر چکا ہوئے اے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے 29 سپارہ ہے سورت نام سورت کلام ہے. اللہ پاک فرمائے دے ایک بار والے دعویٰ کیا قرآن ہے جنہوں نے غلط ارادہ کیا نتیجہ کیا نکتا اللہ پاک نے انہوں کو غلط ارادے دی سزا دیتی گئی غلط ارادے
دی سزا ملی ہے غلط ارادے دی وجہ تو اللہ نے انہاں دا باپ تباہ و برباد کر دیتا اے 29 بار ہے اللہ دے انا لفظ سنو کذالک کیڑی شہدہ انہیں جہاں فصل کٹی کہنا ہے کذالک العذاب کیڑی شہدہ انہوں نے جہاں فصل کٹی کہنا ہے ارادہ کی تھی بیٹھے ہیں اللہ یدخلنہا آج مسکینے کو نہیں آوانے ہونا باغ چونن دیں ابا سارا گالہا غریبیں جوانڈ باندھا اللہ دے انہیں غلط ارادہ کر کے ستن اساں کیا کیتے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون ایک خراٹے ماری پہن ستے پہن اساں انہیں دی پکی فصل تباہ کر دیتی باغ برباد کر دیتے سے یا اللہ میاں والی والے لوگ ترے کے پوچھ دن اجا انہوں نے ہاتھ تک کہنا لایا ہا چھڑا ارادہ کیتا آنے کٹی تک کہنا آنے باغ چونیا تک کہنا آنے اللہ دے عزم بالجزم کر کے ستے ہیں پکا ارادہ کر کے ستے ہیں وقت مقرر کر کے ستے ہیں تیاری کر کے ستے ہیں انہیں دی برائی دی نیت میں کوئی چنگی نہیں لگی میں اللہ نے باغ تباہ کر کے کذالک العذاب اے انہیں کو سزا دیتی ہے انہوں نے غلط ارادے دی وجہ تھی جیڑا غلطی دا ارادہ کرے بھاویں نہ کر سکے تاں بھی اللہ دی سزا کے نہیں بچدا چنگائی دا ارادہ کریں انہا مطلب ہے جدہ ہی سوچنے کیڑی شہدے بارے سوچنے بولو اچھا علماء بیٹھن تے وہ 100 قتل علی گال سنی ہوئے ان دی توبہ اکثر علماء دن توبہ کی تھی ان دی توبہ ثابت کرو توبہ کی تھی 100 قتل علی بندے دی توبہ قبول تھی سی رمضان اچ بڑی سنی ہو سی تو صحیح حدیث ان دی توبہ ثابت کرو اللہ نے کو معاف کر دیتا اے تو ثابت ہے کیونکہ ان توبہ کرن دا بولے نہیں یار توبہ کرن دی نیت کر چکا ارادہ کر چکا پکا تاں اللہ پاک نے کو معاف کیتے چنگائی دی نیت ہوئے اللہ ضرور اجر دے برائی دی نیت ہوئے برائی نہ ہی کر سکو تاں ہی سزا ضرور ملتی ہے سمجھ آئیے نہیں آئی نیت چلنی ہوئے چنگی ہوئے اللہ سارے مسائل آسان کر دیں دے سب تو پہلی جڑی گزارش ہے نا بھائی جان بنیادی وہی ہے کہ سب کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے بولو کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے نیت ٹھیک کرنی چاہیے حضرت سیدہ اما عائشہ فرمائیں صحیح بخاری دی حدیث ہے وہ مقاوم مقدی کوں ثم یبعثون علی نیاتہم قیامت علی لوگ قبریں میں اٹھ سنتے اپنے نیتیں دی وجہ تو اٹھ سنتے کیڑی وجہ تو انما الاعمال بالنیات بنیاد بھی نیت تے آخرت جو اٹھن دی بنیاد بھی آون دی بنیاد بھی نیت تے اٹھن دی بنیاد بھی اگر نیت ٹھیک ہوئے تے اللہ سارے مسئلے حل کر لیں دے ڈو گالی سن نیت ٹھیک ہوئے تے اللہ کی میں خوش تھی دے نیت ٹھیک نہ ہوئے تے اللہ کیا کریں دے نبی سی فرمائے ترائے بندین جنہیں دے ذریعے جہنم دی بھاگ کو بھڑکایا ویسی سنی ہو دے ہو عالم شہید سخی حالانکہ کیجرے وڈے عملن تے ویندے جہنم میں پہن کیڑی وجہ تو بولو یا کیڑی وجہ تو
اون دی نیت ہے میں عالم سڑی جاؤں، اون دی نیت ہے میں سخی سڑی جاؤں، اون دی نیت ہے میں مطلب شہید سڑی جاؤں۔ تے ایک بھی گال سن آخری، اگر اے نہ کراں میرا دل آدھے میں موضوع مکمل ہی نہیں کیتا۔ نبی سے کوئی اطلاع دیتی گئی ہے توڑا یار بلال گرم ریتے لیٹ دا پے تے امیہ سزا دیتی پے۔ آپ نے فرمایا میرا یار ابو بکر صدیق کتنا ہے؟ جی اللہ دے نبی فرمایا گھروں پیسے چاو چاہ تے امیہ نال گال کرو چاہ تے جناب بلال کو مول گھناؤ۔ یہ اصل نیت دی گال ہے۔ جناب صدیق اکبر نے پیسے چاہتے امیہ دو روانہ ہوئے، پیسے تے تھی گئے جناب بلال کو مول گھن کے ہاتھ جات پا کے اندے پہن۔ اللہ کریم جناب صدیق دی نیت دے ہوتے انجا خوش ہوئے۔ اللہ قرآن فرمائے میرے محبوب صدیق اکبر اندہ پہ تے آج صدیق کو میری طرف آکھو تو سان نیت کی تھی ودے آوے پیسہ جڑے ویلے چیندے پہ آوے تواری نیت آئی میرا اللہ راضی تھی پوے امیہ کو پیسے دینے پہ آوے تواری نیت آئی میرا اللہ راضی تھی پوے بلال دا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پہندے پہ آوے تواری نیت آئی میرا اللہ راضی تھی پوے۔ اے میرے سونے نبی جناب ابو بکر جڑے ویلے آوے حکم اللہ دا پیغام دے ہو تواڈی نیت آئی اللہ راضی ہوئے ساری بھی نیت قیامت نہیں اساں تائیں ابو بکر کو راضی کرے سوں تے اساں قانون پہ بنے دیئے اج دے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اگر اپنا عمل ایویں کریں دے راسن جویں جناب صدیق اکبر نے کیتے اپنی نیت سونی کر رکھیں تے اساں اجر دے سوں اگر ایو جی نیت نہ ہوئی تے اجر کوئی نہیں لینا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ دے اساں عمل بھی ہو پسند کرنے جڑے عمل دے وچ نیت درست ہونی ہے۔ ریاکاری آ گئی ہے مال تباہ عمل تباہ دکھاوا آ گئے عمل تباہ شرک آ گئے عمل تباہ۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اوے میاں نیت ٹھیک چا کرو اللہ مسئلے ٹھیک کر دے سی۔ ابلیس کو جان دے ہو شیطان جکو آدن یہ میرے سامنے قرآن بھی ایک ذہن اچ پاویں دلائل تو آپ گنی کہ میں تے کوئی ایک نیت تے کتنا قرآن و حدیث دا مواد دیتے نیت دے ہوتے۔ ابلیس کو اللہ نے فرمایا تو وانے لانتی ہیں کیا یاد کرے سے میں تیرے ہوتے لانت کیتی ہے تے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ابلیس آکھن پائے گئے جڑے بندے دی وجہ تو میں لانتی تھیاں اون دے اگو آساں پیچھو آساں ہر پاسو آ کے نا او گمراہ کرے ساں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگلی گال سنی قرآن گواہ ہے ابلیس آدھا پہ اللہ تیرا ہر بندہ سوکھا ہے میں اون دے ہوتے حملہ کرنے سے کامیاب تھی ویساں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ میں شیطان بھی اپنے ہاتھ کھڑے پیا کرنا تیرے اون بندے دے ہوتے میں بھی حملہ نہ کر سکساں جیڑے بندے دی نیت ٹھیک ہو سی۔ نہیں سمجھے ابلیس بھی ٹرکیا کھڑے ہوں دے کہیں جنہی نیت ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہوئے تے ابلیس بھی ڈر رہے بس نیتاں ٹھیک کرو وے میاں نیت جے نرمی پیدا کرو نیت جے نیکی دا جذبہ پیدا کرو نیت ہوئے کہ میں کوئی گالی خلی ولی درگزر کر دے نیت ہوئے میاں نماز ایک نہیں چکامنی ارادہ اے ہوئے تہجد بھی پڑھنی ارادہ اے ہوئے کہیں کو تکلیف نہیں دیونی ارادہ اے ہوئے کہ میاں بے دی خاطر جیونے ارادہ اے ہوئے اللہ سا کو مال دے وے اسا مال اللہ دناتے خرچ کرے سوں یہ جڑا واقعہ سنائے میں 29 سپالے والا باغ تفصیل اچھ نہیں گیا انہیں دا باغ تباہ تھیا کہ نہ تھیا پکا پکایا باغ تباہ تھیا کیونکہ انہیں نیت خراب آئی ساجے بھی پکے فصلیں تے جڑی بارش ہے نا واضح علامت ہے کہ ساجا نیتاں خراب ہے ورنہ پکے فصلیں تے اللہ دے عذاب نہیں اندے اگر نیتاں ٹھیک ہوئیں تا نیتاں ٹھیک نہ ہوئیں پکے فصلیں تے عذاب اندن مال کمی پیشی ایسا کرنے ناپ تول کمی پیشی ایسا کرنے رشوت دے بغیر ایسا کام نہیں کرنے حرام ایسا کمینے حرام اساں بھی چاہنے ہیں کیا خیال ہے نبی دی سنت کٹ کٹ کے بچے نہ روزی کرنے ہیں شیو کر کر کے نشے ویچ ویچ کے بچے نہ روزی کرنے ہیں سودی کاروبار کرنا میرا مزاج ہے سارا رولا نیت دائی اگر نیت ٹھیک ہوئے اللہ مسئلے تے معاشرے کو ٹھیک کر دے سی